ادوار دیکھیں آپ نے، پہلے تو فرمائے دیجیے گا تحریک انصاف کا سیاسی مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ تحریک انصاف نے ایک بڑی غلطی کر لی. یہ بیسیکلی تحریک انصاف کو اگر اینالائز کیا جائے تو یہ پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹی تھی. اس کے اندر جتنے گروہ شامل ہوئے وہ اینٹی نون تھے، اینٹی پیپلز پارٹی تھے، اور وہ سارے فوج کی پالیسیوں کی حمایت یافتہ تھے. اور پھر اسی لیے 2018 میں فوج کی حمایت سے ہی تحریک انصاف جو ہے برسر اقتدار آئی. اس لیے اس کا فوج کے خلاف جانا اس کی جو بناوٹ تھی اس کے خلاف ہے یہ. تو اس لیے فوج پہ جب 9 مئی کا واقعہ ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ایک نظریاتی کریک پیدا ہو گیا ہے. یہ اسی طرح ہے جیسے کہ 9/11 کا واقعہ ہوا تھا. تحریک انصاف کے لیے 9 مئی اسی طرح کا واقعہ ہے کہ اپنی ہی نظریات کے خلاف پھر یہ حملہ آور ہوئے ہیں فوج پر، جس فوج نے ان کی جو ہے ہمیشہ سپورٹ کی اور جس سے وہ بنے تھے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑی غلطی ہوئی. اب اس کا مداوع کیا ہے؟ اس کا مداوع یہ ہے کہ عمران خان صاحب ان کو کنڈیم کریں، ان لوگوں کو اپنے سے الگ کر دیں، اور جو پاپولر ویو ہے اس کو انتخابی سائڈ پہ لے کے جائیں. وہ احتجاجی سائڈ پہ جو لے کے جا رہے ہیں یہ ان کی پارٹی کا نہ خمیر ہے، نہ اس کے اندر استعداد ہے، نہ وہ اس کی بناوٹ ایسی ہے. یہ بیسیکلی ایک انتخابی پارٹی ہے جس کو اقتدار ملے گا تو وہ کچھ کر سکے گی. اگر اقتدار ہی نہ ملا تو یہ نہ ملیٹنٹ پارٹی رہے گی، نہ کوئی نظریاتی پارٹی رہے گی. یہ پارٹی بکھر جائے گی. وڑائچ صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ گو کے لہجہ بڑا نرم ہو گیا عمران خان صاحب کا جو انہوں نے ویڈیو پوسٹ کی ہے، لیکن پھر بھی وہ کھل کے مذمت نہیں کر رہے، جس طرح کی انکنڈیشنل مذمت ہمیں فار انسٹنس فواد چودھری کی دکھائی دے رہی ہے کہ یہ قابل شرم واقعہ تھا. تو ایسی صورت میں کہ جب آپ کھل کے مذمت نہ کریں، اس کو پھر بھی سازش کہیں، کیا ممکن ہے کہ ڈائیلاگ اور بات چیت کی طرف بڑھا جا سکے؟ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے. ہم دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم سب صحافی عمران خان صاحب سے ملے تھے. آپ بھی اس میں موجود تھی، میں بھی موجود تھا، اور سب کا یہ موقف تھا کہ یہ ہونے والا ہے. اگر آپ یہ نہیں کریں گے، آپ کوئی فوج کے ساتھ CBMs نہیں کرتے، آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز نہیں کرتے، تو الٹیمیٹلی آپ کی فوج سے لڑائی ہوگی اور آپ اقتدار سے دور ہو جائیں گے. ہم سب یہ دیکھ رہے تھے اور خان صاحب کو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ اس سے روکیں، لیکن انہوں نے لوگوں کو ذہنی طور پہ یہ تیار کیا، جس کی وجہ سے 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے کہ لوگ تیار تھے اینٹی اسٹیبلشمنٹ. کیونکہ ہر روز خان صاحب یہ تقریریں کرتے تھے فوج کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، جو نہیں کرنی چاہیے. ان کو سوٹ نہیں کرتا. ان کی پارٹی کا خمیر یہ نہیں ہے. وہ کوئی پیپلز پارٹی ہے، وہ کوئی نون لیگ ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑے ہو جائیں، کیونکہ وہ تو لڑتی رہی ہیں پارٹیاں. وہ جیلوں میں گئے ہیں، انہوں نے سارا کچھ بھگتا ہے. تو PTI تو جیلوں میں جانے کے قابل نہیں ہے. وہ تو ایک انتخابی گروہ ہے. انتخابی گروہ کو ہمیشہ حکومت چاہیے ہوتی ہے، اور انہیں بڑے کامیابی سے یہ مل سکتی تھی. اس وقت ان کے ساتھ اکثریت تھی، ان کے پاس فلوٹنگ ووٹ تھا، لوگوں کی دعائیں حاصل تھی. لیکن انہوں نے یہ 9 مئی کو جو غلطی کی ہے، اس کا خمیازہ جو ہے وہ بہت خطرناک ہوگا. اب یا تو کمان بدل جائے، ان کی سوچ بدل جائے، ٹھیک ہے، یا خان صاحب بدل جائیں. اب دیکھیں ان میں سے کون وڑائچ صاحب، ابھی بھی عامر میر کا یہ کہنا ہے کہ 3 اور کور کمانڈر ہاؤسز جو ہیں ان کے اوپر اٹیک ہونا تھا. اب یہ 30-40 دہشت گرد اندر موجود ہیں اور ابھی 24 گھنٹے میں دھاوا بولا جائے گا، ایکشن کر کے دکھائیں گے، اور اس کے بعد گھیراؤ ہوا ہے ابھی زمان پاک کا، ساتھ ہی بجلی بند ہو چکی ہے. یہ ٹینشن کم ہوتے دکھائی دے رہی ہے آپ کو؟ یہ ظاہر ہے جی، یہ ٹینشن رہے گی، یہ ختم نہیں ہونے والی. دیکھیں، یہ الیکشن تک رہے گی، الیکشن کے بعد تک رہے گی. فوج کے ساتھ جس پارٹی کی بھی لڑائی ہوتی ہے وہ بڑی لمبی چلتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فوج یہ برداشت نہیں کرتی جس طرح ہوا ہے. اور اس طرح تو 75 سالوں میں کسی نے وینڈلزم اور اس طرح کی وائلنس نہیں کی کہ کوئی کور کمانڈر کے گھر گھس گیا ہو. ٹھیک ہے، تو ملیٹنٹس کے ساتھ دیکھیں لڑائی کتنی مشکل تھی، تو فوج نے وہی لڑائی جیت لی، ملیٹنٹس کو شکست ہوئی. تو آپ سیاسی پارٹیاں تو بیچاری غیر مسلح ہوتی ہیں، کمزور ہوتی ہیں، یہ کہاں لڑ سکتی ہیں فوج کے ساتھ. تو فوج کے ساتھ لڑائی میں تو واضح طور پر PTI کو ہی شکست ہوگی، یا پھر اتنی طاقت ہو PTI کے پاس کہ وہ انقلاب لے آئیں، فوج کو شکست دے دیں، اداروں کو ہرا دیں. ظاہر ہے اتنی طاقت نہیں ہے PTI کے پاس. PTI کے پاس چند ہزار لوگ تو ہو سکتے ہیں جو اس طرح کی کاروائی کر لیں، لیکن وہ لاکھوں کروڑوں لوگ نہیں ہیں جو ٹینکوں کے آگے لیٹ جائیں.